والحمد للہ رب العالمین۔ اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر تیری صبح ہونی بھی نہیں، کیا خبر کہ صبح تو ہو زیر زمین۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ ہر قبر میں میت اترتی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الشمس کی دو آیت کریمہ 9 اور 10 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے کہ ہم نیا سال مبارک کیسے بنا سکتے ہیں اور گزرا ہوا سال اس کا اختتام کیسے کریں۔ تو اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اوپر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک 29 دسمبر کا ہے، اور یوں ہی ہمارے اندر سے ہماری زندگیوں میں سے 2023 والا سال بھی گزر رہا ہے، اور آئندہ آنے والا 2024 والا سال بھی آ رہا ہے۔ اگرچہ یہ مسلمانوں کا سال نہیں ہے، مسلمانوں کا سال تو اسلامی مہینوں والا سال ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح جو یہ عیسوی سال ہوتا ہے یہ دسمبر پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور جنوری کے اندر شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس حساب سے عیسوی حساب سے ہمارے علاقے کے اندر ہمارے دور کے اندر زیادہ غالب اسی کا رواج ہے اور زیادہ یہی تاریخ گنی جاتی ہے، تو اس حساب سے آپ کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارا دل، ہمارا نفس، اس کا تزکیہ ہو چکا ہے یا نہیں۔ نفس کا تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، نفس کو گناہوں سے، پلیتیوں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تزکیہ کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ گناہوں کو دور کرنا اپنے سے، پھر اس کے ساتھ دل کی صفائی کرنا ہے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صفائی کے بعد پھر نیکیوں اور اچھے اعمال کی بنیاد رکھ دینا، پھر اس نیکیوں اور اچھے اعمال کی بڑھوتری کرنا، اس کے اوپر نشو و نما کرنا ہے۔ تو اس چیز کا نام ہے تزکیہ، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، پاک کر رکھنا، صاف رکھنا۔ اور جو نفس ہوتا ہے، نفس سے مراد یہاں پر انسانی ذات ہے یا کوئی شخصیات ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں لفظوں کو ملائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ نفس اس چیز کا نام ہے کہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو انسان ہر برے اعمال سے بچا کر پاک صاف ہو کر رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مضمون کو بہت ہی عام اور جامع معنی بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ تو یہ جو مضمون ہے تزکیہ نفس والا، یہ ایک عام سادہ الفاظ ہے، سادہ عمل ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عمل کو دیکھا جائے تو یہ انتہائی مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ انسان اگر اپنے اندر جھانکے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی بیماریوں کا شکار ہوں، جسمانی بھی بیماریوں کا شکار ہوں اور روحانی بیماریوں کا بھی شکار ہوں، جس میں بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا بہترین اسلوب ذکر فرمایا ہے کہ اگر کامیابی ہو جائے، نفس تزکیہ پا جائے، پاک صاف ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے ابدی نعمتوں کا اس کے بدلے میں اللہ کریم نے انتظام کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اس تزکیہ نفس کے دنیا کے اندر تزکیہ نہ کر سکے، پاک نہ کر سکے اپنے آپ کو، تو پھر وہ گویا کہ ناکام ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام جہنم کی آگ بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر پہلا اصول یہ ذکر فرمایا کہ جس آدمی کے اندر تزکیہ ہو گیا، پاک صاف اس کا جسم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا انعامات ذکر فرماتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت کریمہ 76 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا جزاء من تزکا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت دنیا کے اوپر انسان نے اپنا نفس کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس کا انجام یہ ہے کہ جنات عدن، اس کے لیے کامیابی یہ ہے، کامرانی یہ ہے کہ جنات عدن سدا بہار کی وہ باغات کے اندر رہے گا، جنتوں کے اندر عالیشان محلات کے اندر رہے گا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا تجری من تحتہا الانہار، وہ جنت ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کبھی تو وہاں پر نہر چل رہی ہوگی شہد کی، کبھی وہاں ہو یہاں پر جنت کے اندر نہر پانی کی چل رہی ہوگی، کبھی شرابن طہورا کی نہر بھی چل رہی ہوگی، دودھ کی نہر بھی وہاں جاری ہوگی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پر عارضی طور پر نہیں رہنا، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ان باغات کی لذت حاصل کرنی ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ اس آدمی کے لیے ہوگا وذالک جزاء من تزکا، جس آدمی نے دنیا کے اندر اپنا تزکیہ کیا، تزکیہ نفس کیا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اس آدمی کا جزا اور بدلہ ہوگا۔ پھر اللہ کریم نے ایک موقع پر فرمایا سورۃ اعلیٰ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے دنیا کے اندر اپنے دل کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک کر دیا، تزکیہ کر دیا۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اس نے اللہ کا نام لیا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ اور تم تو وہ لوگ ہوتے ہو اللہ کریم فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے
دیتے ہو، حالانکہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، فانی دنیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کا جو دن ہے وہ ابدی دن ہے، وہ ہمیشہ کا زندہ ہے، باقی رہنے والا دن ہے، لہذا آخرت کی فکر کرو، فکر آخرت شروع کر دو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک موقع پر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں کی میل کچیل سے پاک کر لیا، گناہوں کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں اور غلطیوں سے اس کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے کو اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورۃ شمس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کامیاب تو وہ ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس آدمی نے، وہ آدمی نامراد ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا جس نے من دساہا، جس نے اپنے نفس کو تزکیہ نہ کیا بلکہ آلودہ کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت انسان کا نفس پاک نہیں ہوگا، انسان کا نفس برائیوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں سے دور اپنے آپ کو انسان نہیں رکھے گا، تو اس وقت اس نے اپنے نفس کو بھی پلیت کر دیا، اس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کریم سورۃ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وبایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو بیچ دیا اور اپنی قسموں کو بیچ دیا۔ ایک موقع پر اللہ کریم سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ میرے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ جس کو عہد کو ملانے کا وقت آتا ہے، جس اللہ کریم نے عہد کو ملانے کا، اس کے پختہ کرنے کا اس کے حکم دیا ہے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر نقصان اٹھا رہے ہیں، خسارے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہاں پر اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں۔ کس قیمت پر بیچتے ہیں؟ ثمنا قلیلا، اللہ کریم فرماتے ہیں تھوڑی مقدار کے اندر، تھوڑے پیسے ٹکوں کے اندر وہ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، عزت نیلام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مسلمان تو صداتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود وہ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر میں اللہ کریم نے ان کو حکم نہیں دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، دنیا کے اندر تو بڑی عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں لیکن آخرت کے اندر لا خلاق لهم، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، قیامت والا دن ہوگا جس وقت دربار خداوند
پابندی لگا ہوا ہوگا، اس وقت ان لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اللہ کریم ان کی طرف نگاہ رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کا قرآن کہتا ہے ولا یکلمہم اللہ، اللہ کریم ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، سیدھا ڈائریکٹ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ ولا یزکیہم، ہمارا موضوع بھی یہی ہے، تزکیہ نفس، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے، اپنے آپ کو گناہوں اور دلدل کی چکیوں کے اندر جو ہماری غلطیاں کوتاہی ہیں ان سے ہمارا اپنا دل پاک صاف ہو جائے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ولا یزکیہم، جو آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا نفس پاک نہیں ہوتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ولا یزکیہم، ان کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ کریم ان کا تزکیہ نفس بھی نہیں کرے گا۔ جب خداوند کے عالم کی جس وقت بارگاہ عالیہ کے اندر پیش ہونا ہے، اس وقت کئی لوگ ایسے ہوں گے جو گناہوں کے ساتھ تو آئیں گے، آگے سے میں اللہ کریم کی رحمت آگے آوازیں دیتی کھڑی ہوئی ہوگی، اور اللہ کا فضل ان پر ہوگا، اور رحمت اور فضل کے ذریعے اللہ کریم ان کو گناہوں کو بخش کر جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو رحمت میرے پروردگار کی نصیب نہیں ہوگی، میرے پروردگار کا ان کو فضل نصیب نہیں ہوگا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت دنیا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، گناہوں سے غلطیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھا، آج قیامت والے دن بھی ان کا حشر یہی ہوگا کہ اللہ کریم ان سے منہ موڑ لے گا، اللہ کی رحمت بھی ان پر نازل نہیں ہوگی۔ ولا یزکیہم، اللہ کریم ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، یعنی اللہ کریم ان کو پاک صاف کر کے ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، بلکہ ڈائریکٹ جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ میرے عہد کو توڑتے ہیں، میرے عہد کے خلاف کرتے ہیں، میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی قسم کے گناہ سے بچاتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، پاک کرنے سے کیا مراد ہے، اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کے اندر تو پھنسے جا رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاتے نہیں ہیں۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس سال کے اندر گزشتہ سال سے زیادہ کتنی عبادت کی ہے، کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ سال گزر رہا ہے اور سال اگلا شروع ہو جائے گا، ہمارے حیات سے ایک اینٹ بھی دیوار اینٹ کی گزر گئی ہے اور اسی طرح ہماری عمر بھی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ، اے لوگو میں نے تمہیں عمر دی تھی، اتنی عمر دی، کسی کو بچپن کی حالت تک، کسی کو لڑکپن تک، کسی کو جوانی تک، کسی کو بڑھاپے تک عمر دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر تم نے دنیا کے اندر رہ کر کیا کیا عمل کیے۔ قیامت والے دن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دربار قائم ہوگا، اس وقت عدالت لگی ہوگی، آدمی ہمیشہ وہاں کھڑا رہے گا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 4 سوال کریں گے، جب تک 4 سوال نہیں ہوگے قیامت سے وہاں اس میدان عرفات سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ 4 سوال کیا ہوں گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عمرہ فیما افنا، عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، زندگی جو دی تھی، عمر جو دی تھی، یہ تم نے کہاں گزاری۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی انسان کے لیے عمر ہے یہ کم عمر ہے، اگر وہ عمر مل جائے جو نوح علیہ السلام کی تھی، وہ عمر مل جائے جو آدم علیہ السلام کی تھی، پھر بھی اگر عبادت کے اندر ساری عمر ہی لگا دے پھر بھی اللہ کی عبادت وہ اتنی نہیں کر سکتا جتنے کرنے کا حق ہے۔
اس لیے سال گزر رہا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا کھویا کیا پایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔